عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم مالك صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کی یہ آیتیں جو اس وقت تلاوت کی گئیں چوتھے پارے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی چند آیات ہیں۔ پروردگار عالم نے الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن کریم اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اس کا ایک ایک جملہ، ایک ایک آیت، ایک ایک رکوع اور ایک ایک سورت جو ہے وہ فلاح و بہبود پہ مشتمل ہے۔ کسی جماعت کا کلام نہیں، کسی فرقے کا کلام نہیں، کسی بادشاہ کا کلام نہیں، احکم الحاکمین کا کلام ہے، عرش عظیم سے آیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ آج ہمارے دلوں میں قرآن کریم کا وہ احترام نہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے دلوں میں تھا۔ کبھی میں نے اور آپ نے یہ غور بھی کیا کہ مسلمان قوم جتنی اس وقت روئے زمین پہ ہے اتنی آج سے پہلے تعداد میں کبھی نہ تھی۔ کبھی بھی اتنے مسلمان نہیں تھے جتنے آج ہیں، لیکن وہ مفلوج ہیں، کمزور ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، پریشان ہیں۔ کبھی غور نہیں کیا کہ اس کا سبب کیا ہے۔ ہم اللہ کے قرآن سے بغاوت کر کے ترقی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اور ارشاد سے دور ہو کر آسمانوں پہ چڑھنا چاہتے ہیں۔ قرآن گواہ ہے کہ جب بھی کسی نے قرآن کریم لوگوں کو سنایا، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کیا، اس کو لازمی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تمام صحابہ کرام ان مشکلات سے دوچار ہوئے، سارے اللہ والے دکھ اٹھا کر گئے اس دنیا سے۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ بہت بڑا ولیوں کا ولی ہے، گوالیار کے جیل خانے میں قید کاٹی۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے مستقل 10 سال کی جیل کاٹی۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد شاہ مدنی رحمت اللہ علیہ نے ایک عرصے تک جیل میں گزارا۔ تھوڑی سی اوپر نظر کرو تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکل رہا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی موت کا اعلان دمشق کے جیل خانے کے میناروں سے کیا جا رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی پیٹھ پہ کوڑے پڑ رہے ہیں، کسی کے پیروں میں جولان ہیں، بیڑیاں ہیں، گھسیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ تو اس زمانے میں قرآن کو لیے کیوں بیٹھا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے دستور بنا کر کے بھیجا تھا، لاہ عمل بنا کے دیا تھا، آئین بنا کر دیا تھا۔ قرآن کریم برکتوں والی کتاب تھی، رحمتوں والی کتاب تھی، اور آج مسلمان اسے دور رہ کر کامیابی چاہتا ہے۔
یہی وجہ ہے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، میری امت اتنی بگڑے گی، معاشرہ اتنا برباد ہو جائے گا، ماحول اتنا تباہ ہو جائے گا، صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، لوگوں کو موت آئے گی، مرتے وقت منہ سے کلمہ نہیں نکلے گا، قرآن کی تلاوت نہیں نکلے گی، استغفار کرتے ہوئے موت نہیں آئے گی، درود پاک پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر منہ میں کنجری کا گانا ہوگا۔ فرمایا پھر میں خدا بھی کوئی مجبور نہیں، لاچار نہیں، محتاج نہیں۔ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، پھر افراد کی بات نہیں، خاندان کی بات نہیں، قبیلوں کی بات نہیں، میری وہ بے نیاز ذات ہے، میں بھی ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں تمہیں ایٹمی طاقت کا اندازہ ہے، دنیا بھر کے اسلحے کی طاقت کا اندازہ ہے، تمہیں امریکہ کی طاقت کا پتہ لگ گیا، روس کی طاقت کا پتہ لگ گیا، فرمایا میری طاقت کا تمہیں کوئی پتہ نہیں، واللہ عزیز ذو انتقام، میں خدا جب تمہیں بدلہ لینے پہ آؤں گا صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ، انقلاب لاؤ، اپنی نیتوں کو بدلو، اپنے اعمال کو بدلو، ورنہ وہ مار کھاؤ گے۔ ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، کوئی طاقت چھڑا نہیں سکتی۔ صحابی کہتا ہے کہ میں اس وقت تک مسلمان نہیں تھا، میں اسلام کو نہیں جانتا تھا، میں دین سے واقف نہیں تھا، اپنے ابا کے ساتھ مکے شہر میں سودا سلب خریدنے آیا۔ صحابی کہتا میری آنکھ نے دیکھا چاروں طرف مکے کے سرداروں کا مجمع، نوجوانوں کا مجمع، کسی کے ہاتھ میں روڑا، کسی کے ہاتھ میں پتھر، کسی کے ہاتھ میں ہڈی، چاروں طرف سے لوگ مار رہے ہیں، اتنا مارا، خون کی دھار چھوٹنے لگی، پھمارے چھوٹنے لگے۔ مار کھانے والا اف نہیں کرتا، مار کھانے والا بولتا کچھ نہیں، سارا مکہ مارنے والا، ایک یتیم مکہ مار کھانے والا۔ بالآخر ایک عورت نے پہاڑی پہ کھڑی ہو کر آواز لگا دی، اے زینب تم کہاں چلی گئی؟ تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی، اور یہ قدرتی بات ہے جن بیٹیوں کا بھائی نہیں ہوا کرتا انہیں باپ سے اور زیادہ محبت ہوتی ہے، ان کا سہارا بن جاتا ہے، ان کا سب کچھ وہ باپ ہوتا ہے۔ سیدہ زینب دوڑی، پانی کا پیالہ ساتھ لے کر آئی، آ کے دیکھا سب مارنے والے، روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، کس جرم میں مارتے ہو یہ کہنے والا کوئی نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پانی کا پیالہ زمین پہ رکھ دیا اور اپنے ابا کو لپٹ گئی۔ علماء کرام نے لکھا اتنا خون بہ رہا تھا بیٹی کے کپڑے بھی خون آلود ہو گئے۔ ابا کو لپٹ کے کہنے لگی او مکی والوں میرے ابا کا قصور بتاؤ، میرے ابا کی خطا بتاؤ، میرے ابا کا جرم بتاؤ، او مکی والوں نہ مارو، اگر میرے ابا نے تمہارا قرضہ دینا ہو نہ مارو، امام الانبیاء کو، یتیم مکہ کو نہ مارو، شہنشاہ کائنات کو نہ مارو، اللہ والے کو نہ مارو، ساری کائنات کے سردار کو نہ مارو، اگر تمہارا قرضہ میرے ابا کے ذمے ہے میں قسم اٹھاتی ہوں مزدوری کر کے میں چکا دوں گی۔ مکے
کے مارے چلے گئے. زمین پہ تشریف فرما ہوئے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ اٹھا کر منہ میں پانی لے کر کلی جو کی تو منہ سے بھی نہ ہوا. بیٹی پلہ پکڑ کے پوچھتی ہے ابا یہ مکے والے کیوں مارتے ہیں؟ فرمایا بیٹی تیرا ابا دوزخ سے نکال کر لوگوں کو جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے اس لیے مار پڑتی ہے، اور تیرا ابا ان لوگوں کو اللہ کا قرآن سناتا ہے، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتا ہے اس لیے ان کو وارا نہیں کھاتا. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلہ پکڑ لیا، میرے ابا گھر تشریف لے چلو، ہمیں قرآن سناؤ. رقیہ بہن سنے گی، چھوٹی بہن فاطمہ الزہرا سنے گی، امی جان سنے گی، یہ نہیں سنتے تو انہیں نہ سناؤ. فرمایا لگتے جگر نور نظر میری بڑی مجبوری ہے، میں بڑا مجبور ہوں، مجھے اللہ کی قرآن میں آواز آئی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. مجھے میرے اللہ نے حکم دیا مار کھاتا جا، میرا قرآن سناتا جا یہاں تک کہ ہڈیاں ختم ہو جائیں، میرے قرآن کو چھوڑنے کی اجازت نہیں. کون سا میدان ہے جب چھوڑ کر چلے؟ اس لیے لشکر کے مسلمانوں میں تمہیں ایک بات بتانے آیا، اور وہ یہ کہ میرا نبی تیرا نبی عرشیوں کا نبی فرشیوں کا نبی چاند سورج ستارے کا نبی زمین کے ذرے ذرے کا نبی سمندر کے قطرے قطرے کا نبی پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی پھول کی پتیوں کا نبی پھول کی خوشبو کا نبی اور مالک کی کائنات کی قسم نبیوں کا نبی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. مدینہ پاک ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. غزوہ خندق ہے، صحابہ کرام اتنے پریشان، اور کسی کی پریشانی کی لوگ گواہی دیں گے، کسی کی پریشانی کی فرشتے گواہی دیں گے، کسی کی پریشانی کی حالات گواہی دیں گے. خدا کی قسم صحابہ کے دکھوں کا اللہ کا قرآن گواہ. اتنا دکھ آیا فرمایا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. قرآن گواہ ہے، اوپر سے زمین پہ دھوپ پڑ رہی ہے، نیچے سے زمین گرم ہے. صحابہ کرام کے پاس کھانا تو کیا، اسلحہ تو کیا، وردی تو کیا، پانی کا گھونٹ نہیں، پانی بھی نہیں. غش کھا کھا کر صحابہ کرام گرام گرام سے زمین پہ گر رہے. اور معاف رکھنا اگر آپ لوگوں میں سے وہاں کوئی ہوتا یہ کہے بغیر کبھی نہ ہنستا، لو جی یہ کوئی طریقہ، تیاری کی نہیں، خام مروا دیا، انتظام کیا نہیں. آج بھی تمہارے میرے ہزاروں اعتراض ہیں قرآن پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ ہزاروں اعتراض. اگر ہم لوگ اس وقت ہوتے خدا جانے کتنے اعتراض کرتے. لیکن صحابہ کرام کی اس حالت کا گواہ بھی قرآن. فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قرآن کہتا ہے کچھ شہید ہو گئے، کچھ تیار کھڑے تھے. وصدق اللہ ورسولہ. ہر صحابی کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا، ہمارا خدا بھی سچا، ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچا. ادھر پانی نہیں، قطرہ نہیں، پانی کا گھونٹ نہیں ہے، مر رہے ہیں لوگ. تلاش یہ ہے، آرزو یہ ہے، حسرت یہ ہے، زبان یہ ہے. ایک صحابی اسی موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اس نے اس خیال سے کرتا اٹھا دیا اپنے پیٹ سے کہ مجھ سے زیادہ کوئی تنگ نہیں ہوگا. تو لوگوں نے دیکھا اس جوان کے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا تھا بھوک کی وجہ سے. کیا معلوم تھا لوگوں کو شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. آپ نے رحمت والے ہاتھوں سے جب اپنا کرتا اٹھایا، میں تمہیں قسم اٹھا دیتا ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. لوگوں
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر پیٹ پہ باندھ کر قرآن پڑھا. آج ہمارے گھر میں کوئی بھی قرآن کی تلاوت کرنے والا نہیں. یہ سکھ کا گھر ہے، یہ ہندو کا گھر ہے، یہ یہودی جس گھر میں کوئی بھی قرآن کی زیارت کرنے والا نہیں. اور خوش ہیں ہم لوگ کہ جنت ہماری اور ہمارے باپ کی. کچھ تو غور کرو، اگر یہاں کا نظام تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو قبر کا نظام بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے. پچھلے رمضان المبارک میں 5ویں روزے کو پاکستان میں ایک واقعہ پیش آیا. ایک جگہ ایک آدمی ہے، اس کی 2 بیویاں، ایک بیوی سے 1 بیٹا، ایک بیوی سے 4 بیٹے. وہ جو ایک بچہ ہے وہ قاری بھی ہے، حافظ بھی ہے، ماں باپ کا فرما بردار بھی ہے، نیک بھی ہے. وہ 4 دوسرے جو ہیں دوسری بیوی سے وہ حسد کرتے ہیں. اس سے یہ رشتہ ہی تقریباً ایسا ہے. انہوں نے حافظ صاحب کو مارنے کا پروگرام بنا لیا. وہ بھٹے میں اینٹیں پکا کر بیچنے کا کاروبار کرتے تھے. 5واں روزہ تھا، ماں نے کھانا تیار کر دیا، شربت تیار کر دیا کہ بھائیوں کو بھٹے پہ پہنچا دیا. جب وہ کھانا لے کر پہنچا، شربت لے کر کے پہنچا، انہوں نے پروگرام پہلے سے بنا رکھا تھا. وہ کہنے لگا ذرا حافظ صاحب دیکھ رہے ہیں بھٹے میں آگ ٹھیک جل رہی ہے. وہ جو جھک کے یوں دیکھنے لگا، چاروں نے دھکا دے دیا. ماں باپ کے ساتھ مل کر روزہ افطار کیا کرتا تھا. اماں رو رہی ہے، آیا نہیں آج میرا قاری کہاں گیا؟ باپ رو رہا ہے، میرا حافظ آج کہاں چلا گیا؟ تراویحوں کے وقت میں مقتدی رو رہے ہیں، ہمارا امام کہاں گیا؟ لوگوں کو شبہ تو تھا. صبح نامزد پرچہ کرا دیا، 4 بھائیوں کے نام، پولیس نے گرفتار کر لیا. وہ کون سے پرانے ڈاکو تھے؟ ایک ڈنڈا لگا، مان دیا کہ ہم نے بٹے میں پھینک دیا. کس کا خیال ہو سکتا تھا؟ کون یہ یقین کر سکتا تھا؟ صرف پولیس نے تفتیشی پرچہ پورا کرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر کے بھٹے پہ لے کر کے گئے. اور جب بھٹے کا منہ کھولا، ہزاروں آدمی گواہ ہے، قاری کل کا پھینکا ہوا اگلے دن آگ میں بیٹھا ہوا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا. کس کا خیال تھا؟ کس کا یقین تھا؟ جب پوچھا کہ یہ کیا ہے، وہ کہنے لگا جی مجھے تو پتہ نہیں، میں تو ایسا تلاوت کر رہا ہوں جیسے مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا. اور کل جب روزے کا ٹائم آیا، ایک سفید داڑھی والا کھانا بھی لے کے آیا تھا، شربت بھی ساتھ لایا. خدام الدین نے بھی لکھا، نوائے وقت نے لکھا. یقین بناؤ اگر اللہ کے قرآن پڑھنے والے کو یہاں کی آگ نہیں جلا سکتی تو وہاں کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. مگر اس پر میرا تیرا یقین بنے جبھی تو کوئی بات آئے. آج یقین نہیں ہے. آج ہمارے مدرسوں میں بچے قرآن پڑھتے ہیں، آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں. کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ لوگوں نے کتنے کتنے دکھ اٹھا کر قرآن یاد کیے؟ یہ تمہارے قریب ہے مالٹا جیل خانے میں مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے 4 سال تک 18 سیر مکئی پیستے پیستے قرآن یاد کیا. 4 سال مکی پیسی یہاں پر. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کہتے رحمت اللہ علیہ، پاکستان کے بر صغیر کے لوگ سب جانتے ہیں. انگریز کی حکومت کی ختم نبوت کی حفاظت کرتے کرتے جیل میں پھینک دیا بخاری کو، اور مشقت دے دی دانے پیسنے کے لیے. تو بخاری صبح کو آٹا پیش کرتا ہے عملے کو، لیکن لوگ آپس میں خسر خسر کرتے ہیں کہ بخاری چکی نہیں چلاتا، کپڑے میلے نہیں ہیں اس کے. ایک دن سوڈن جیل نے جو چھاپا مارا، پچھلی رات کا وقت تھا، تو جھانکی میں سے جھانک کر کھڑکی میں سے کیا دیکھتا ہے؟ بخاری بیٹھا ہوا سورت یوسف کی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے. چکی خود بخود چل رہی ہے، اپنے آپ چکی گھوم رہی ہے. انہوں نے دیکھتے ہی پوچھ لیا بخاری یہ کیا؟ فرمایا ہوتا کیا، میرا کام وہ کرتا ہے، میں اس کا کام کرتا ہوں، وہ میرا کام کر رہا ہے. بس بات یقین کی ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اخبار کی خبر پہ یقین ہے، ریڈیو کی خبر پہ یقین ہے، ٹیلی ویژن کی خبر پہ یقین ہے، وزیروں کی زبانوں پہ یقین ہے، اور امام الانبیاء کی زبان پہ یقین نہیں. اسی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مظاہر حق والے نے لکھا ہے، حضور فرماتے ہیں لوگوں موت کی وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، اتنی سخت منہ میں کڑوا پناتا ہے، لاکھوں برس تک تلخی منہ سے نہیں جاتی. علماء کرام نے لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے،
اور کہنے لگے آپ نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو، آؤ ہمیں پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ایک نوجوان سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے، کیا تیرا نام ہے؟ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ فرمایا تجھے تو بڑی مدت قبر میں گزر گئی، بڑا عرصہ بیت گیا، بڑا وقت لگ گیا، قبر کا کچھ حال تو بتا، قبر کی کوئی خبر بتا، وہاں کیا بنتی ہے، کچھ ماحول بتا قبر کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا او عیسیٰ تجھے قبر کی پڑی ہے، تو مجھ سے قبر کی خبر پوچھتا ہے، تو مجھ سے قبر کا حال پوچھتا ہے، تو مجھ سے قبر کا ماحول پوچھتا ہے، تو پہلے مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے، کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے، مالک کی کائنات کی قسم آج تک میرا منہ کڑوا ہے۔ اور آپ لوگ تو بڑے کھاتے پیتے ملک میں رہتے ہیں، مجھے یقین ہے، میں یقین کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو ساری چیزوں کے ذائقے معلوم ہے، آپ کو ایپل کا ذائقہ معلوم ہے، بنانا کیلے کا ذائقہ آپ کو معلوم ہے، اورنج کا ذائقہ آپ کو معلوم ہے، امرود کا ذائقہ بھی جانتے ہو، انار کا ذائقہ بھی جانتے ہو، انگور کا ذائقہ بھی جانتے ہو، انناس کا ذائقہ بھی جانتے ہو، ہزاروں پھلوں کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں جوس کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں بیکری کی تیار کردہ چیزوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں لاکھوں چیزیں تم نے ساری زندگی میں کھائی اور کھاتے رہتے ہو، تمہیں بڑا ذائقہ معلوم ہے، لیکن تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے یہ کبھی نہیں پوچھا او قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تم نے نہیں چکھا، آج تک تیرے تصور میں بھی نہیں کہ موت کا بھی کوئی ذائقہ، اسی لیے تو کوئی تیاری نہیں۔ اگر موت کے جھٹکے پہ یقین آ جائے، تکلیف پہ یقین آ جائے تو کچھ تیاری نہ کرے۔ حالانکہ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی تکلیف ہوتی ہے موت آتے وقت جیسے ہزاروں چھرے یکدم چلا دیے گئے ہوں، مرنے کے بعد اگر مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ آج تیری کوئی یہ ایک انگلی پکڑ کر مروڑ دے، کتنا دکھ ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی۔ تم نے کبھی سوچا ہے جب 360 رگیں ٹوٹیں گی کیا بنے گا؟ 360 اعضاء ٹوٹیں گے۔ اور قرآن گواہ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ رگیں ٹوٹیں گی، اعضاء چھوٹیں گے، پیروں کے ناخنوں تک تکلیف پہنچے گی۔ ہر مصیبت سے بچنے کا انتظام کر لیا، ہر تکلیف سے بچنے کا انتظام کر لیا، اور موت کی تکلیف سے بچنے کا انتظام کب کرو گے؟ اس قبر کا انتظام کب ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں قبر کا عذاب دکھا دوں تو مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ قرآن مجید میں بھی اور حدیث پاک میں بھی کہ جب آپ بادہ آدمی زمین پہ ایسا چلتا ہے اللہ کی زمین بھی اس سے نفرت کرتی ہے۔ فرمایا جب زنا کر کے، چوری کر کے، قتل کر کے اللہ کی زمین پہ بندہ چلتا ہے، زمین کہتی ہے والا اجازت دے، لقمہ بنا کر نکل جاؤ، اس کے منحوس قدموں سے مجھے کب پاک کرے گا، اس کے پلیت قدموں سے مجھے کب پاک کرے گا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، ہر چیز بول بول کر گواہی دے گی۔ کہاں ہے میرا تیرا قرآن پہ ایمان؟ کہاں ہے ہمارا یقین؟ اگر یقین ہوتا تو یوں حالات بگڑتے جیسے آج بگڑ گئے۔ نہ عزت محفوظ ہے، نہ غیرت محفوظ ہے، نہ شرم محفوظ ہے، اور لوگ چوڑے ہوئے پھرتے ہیں۔ ہم بڑے ترقی یافتہ ملک میں رہتے ہیں، کبھی غور تو کرو۔
جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت ہے، خلافت ہے، مصر کے کرنل نے خط لکھا کہ حضرت ایک سازش کی گئی ہے، عیسائیوں نے کی ہے، فوج کے جانے کا ایک ہی راستہ ہے، لشکر کے گزرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور عیسائیوں نے سینکڑوں خوبصورت لڑکیاں کوٹھوں پہ چڑھا دی ہیں، وہ ناچ کریں گی، ڈانس کریں گی، گانا بجانا کریں گی، تالیاں بجائیں گی، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں گندگی آئے، دل میں بدماشی آئے۔ اور کبھی کافر کا یہ یقین تھا کہ مسلمان کے دل میں کالا پن آیا نہیں اور بیڑا غرق ہوا نہیں، کبھی کافر کا یہ عقیدہ تھا، آج میرا تیرا یہ عقیدہ نہیں۔ خط لکھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اب مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا صورت ہو؟ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی ایک آیت سورت نور کی لکھ کے بھیج دی کہ ساری فوج کو اکٹھا کر کے یہ آیت سنا دو۔ کیا خیال ہے؟ وہ پہلے قرآن مجید نہیں پڑھتے تھے، پڑھتے تو تھے پہلے بھی، صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین کی تو اکثر تعداد قرآن کے حافظ تھی۔ آج کل تو قرآن کے حافظوں کو، مولویوں کو لوگ ویسے ہی دلیل سمجھتے ہیں، داڑھی والا نظر آیا دل میں نفرت آ گئی، سوٹت موٹت نظر آیا تو سر پہ چڑھا لیا۔ کیا اللہ میاں ارادوں کو نیتوں کا نہیں دیکھ رہا؟ کس کا احترام ہو رہا ہے، کس کی بے عزتی ہو رہی ہے، کس کی توہین ہو رہی ہے؟ سارے جہان کی بات کرتا ہوں، یہاں کی نہیں۔ مولوی کو بڑا ہلکا سمجھا جاتا ہے اس لیے کہ وہ قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان، ہندوستان کے بڑے بڑے علماء نے بھی اپنے بچوں کو کالجوں میں پڑھانا شروع کر دیا کہ ہم پرانوں نے تو لوگوں کے تانے سہ لیے، لوگوں کی مار کھا لی، اولاد نہیں کھا سکے گی، نقصان ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ فوج کو اکٹھا کر کے قرآن کی ایک آیت سنا دی، حکم کی تعمیل کی۔ اس نے یہ تو نہیں لکھا کہ قرآن تو یہ پہلے روز پڑھتے ہیں۔ فوج کو اکٹھا کر کے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالکم ازکی لکم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مسلمانوں، اگر تم نے نگاہ اٹھا کر کے بھی دیکھا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ آنکھ کے اشاروں کو بھی جانتا ہے، اور ساری فوج کو، لشکر کو چلنے کا حکم دے دیا۔ ایک سپاہی گزرا، دوسرا گزرا، وہ ناچ گانا بجانا ہو رہا ہے، کوئی سر اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ جب سارا لشکر گزر گیا، لڑکیاں حیران ہو کر کے کہنے لگی او کئی اندھوں کی فوج تو نہیں، کوئی تو سر اٹھا کے دیکھو، یہ حسن کا نظارہ دیکھو، یہ ڈانس کا تماشا دیکھو۔ ایک سپاہی کہنے لگا کیسے دیکھیں گے، سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے، سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے۔ اب رخ بدلا، عیسائی لڑکیاں کہنے لگی اور جو قرآن ایسے حسن کے نظارے سے روک دے، جو قرآن ڈانس دیکھنے سے روک دے، جو قرآن گانے بجانے سے روک دے، اتنی طاقت والا قرآن، اتنی جرت والا قرآن، اتنی اسپرٹ والا قرآن ہمیں بھی سناتے جاؤ۔ ایک سپاہی چلتا بھی جاتا ہے، قرآن کی آیت پڑھتا جاتا ہے، تاریخ شاہد ہے، سینکڑوں لڑکیوں نے چھلانگ لگا دی اور قرآن والوں ہمیں بھی قرآن سکھا۔ آج ہماری زندگی کیوں بیکار ہو گئی، کیوں تلخ ہو گئی، کیوں پریشان ہو گئی؟ وجہ یہ ہماری زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، چلاکی مار رہے ہیں۔ اللہ میاں کی یہاں چلاکی کیسے چلے؟ اس لیے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا، موت کی گھنٹی بجنے والی ہے، موت کا جھٹکا لگنے والا ہے، تم ابھی غفلت کی نیند میں پڑے ہو۔ اللہ کہتا کب جاگو گے، کب تیاری کرو گے؟ ایک ایک صورت میں کئی مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، او لوگوں مجھ خدا کی بات سنو، اتقوا ربکم، رب سے ڈرو، اس طاقتور سے ڈرو، اس احکم الحاکمین سے ڈرو۔ ہم پولیس سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ہم اپنے شریف کی بھائی سے ڈرتے ہیں، میری کمی کا اس کو پتہ نہ چلے، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اتنی محنت کی، اتنی عظیم قربانیاں دی، آج عقل نہیں مانتی۔ اور مرد تو مرد رہے، اس زمانے کی عورتوں نے کمال کر دیا۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی ایک نوجوان بچی ہے، بڑی حسینہ، بڑی خوبصورت ہے، کلمہ پڑھ بیٹھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
پتہ چل گیا ظالموں کو اس زمانے میں کلمہ پڑھنا آسان نہ تھا. ہاں پہاڑوں کو اپنے سر پہ اٹھانا تھا, آگ سے کھیلنا تھا کلمہ پڑھنا. تماشا نہیں تھا, سر کے بالوں سے پکڑ کر مکے کی گلیوں سے گھسیٹ کر لایا اور میدان میں لیا. اندازہ لگاؤ سارا مکہ مارنے والا ہے, ایک اللہ والی مار کھانے والی, سب نے مارا. اس نے کہا کلمے کا انکار کر. وہ کہنے لگی زبان کے نوک پہ ہوتا تو میں انکار کر دیتی, یہ تو میرے خون کے قطرے قطرے میں بسا ہوا ہے, تم نکال ہی نہیں سکتے. سارا مکہ آ جاؤ, ایمان کی دعوت نہیں چھین سکتے. مارا ہے مارا ہے. اس لیے قرآن کہتا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی, وہ لوگ جو ایمان کی دولت اپنا بیٹھے اور میری وجہ سے ہجرت کی اور میری نام کی وجہ سے دکھ اٹھا رہے ہیں, قرآن گواہ ہے. مار مار کے تھک کر کے کہنے لگے, نہیں بات آتی کہ نہیں, کہ اچھا اس کی دونوں آنکھیں نکالیں, دونوں آنکھیں نکالو. اس نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں, آنکھیں نکلتی ہیں نکل جائیں, اللہ اور لگانے پہ قادر ہے. ایمان دیکھو ضمیرہ کا, عورت کا. کہنے لگی جو ذات ماؤں کے پیٹ میں کروڑوں آنکھیں لگا رہا ہے وہ اس میدان میں بھی لگانے پہ قادر ہے, وہ اس میدان میں بھی لگا سکتا ہے. انہوں نے کہا اچھا دیکھیں گے. چوکیدار بیٹھ گئے کہ کون کدھر سے آتا ہے, دونوں آنکھیں نکال دی. فجر کی اذان کا وقت ہوا, صبح ہوئی, ادھر سے آواز لگا دی زنیرہ نے اللہ اکبر اللہ اکبر. سارے کافر چونک گئے, کیا ہوا کیا ہوا. تو کہنے لگی پہلی آنکھوں سے فرلانگوں کے حساب سے نظر آتا تھا, اب جو میرے اللہ نے آنکھیں دی ہیں کیسے وہ کسرا کے محل دیکھ رہی ہوں, محل دیکھ رہی ہوں. کس نے تجھے یہ آنکھیں بخش دی؟ کہتی اللہ مقالید السماوات والارض, زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. کارساز وہی ہے, بندہ نواز وہی ہے, بے نیاز وہی ہے, ذرے ذرے کا مالک وہی ہے, قطرے قطرے کا مالک وہی ہے, ایک ایک درختوں کے اور ایک ایک پھول کی پتیوں کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے, پالنے والا بھی وہی ہے. آج ہمارے یقین کتنے کمزور ہوئے, نہ کھانے میں یقین ہے, نہ پینے پہ یقین ہے, نہ بیماریوں پہ یقین ہے, اور موت پہ یقین نہیں. میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں ہر جگہ اور ہمیشہ, آپ لوگوں کے لیے تو اور بھی 12 مہینے ہی ہیں کہ جب رات کو رضائی کمبل کوئی کپڑا منہ پہ ڈالو تو یہ خیال کر لیا کرو کہ اب تو مجھے امید ہے کہ صبح کو میں یہ کپڑا اتاروں گا اور میرا منہ کھل جائے گا. ایک دن کفن میں ایسا چھپے گا قیامت آ جائے گی پر کھلے گا نہیں. آج جب اپنے روم کا دروازہ بند کرتا ہے خیال کر لیا کر اب تو مجھے امید ہے صبح اٹھوں گا دروازہ کھلے گا, ایک دن قبر میں ایسا بند ہوں گا قیامت آ جائے گی پر میں کھلوں گا نہیں. کروڑوں چلے گئے تیرے جیسے, کروڑوں بادشاہ بڑے بڑے حسین چلے گئے. اس لیے رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ سر پہ آ رہا ہے. قرآن کی تلاوت کا ابھی سے مزاج بناؤ, نماز اور جماعت کی پختگی کس کا ارادہ بھی کرو اور کوشش بھی کرو. اس لیے رمضان میں نیکی کرنے سے جتنی نیکیاں زیادہ ملتی ہیں, گناہ کرنے سے گناہ بھی ہزاروں لاکھوں ہی ملتے ہیں. ہم مولوی لوگ آپ کو نیکیاں نیکیاں بتاتے ہیں, گناہ کی بات نہیں بتاتے, ڈرتے بھی ہیں آپ لوگوں سے کبھی بگڑ نہ جاؤ. رمضان میں ایک گناہ لاکھوں کے برابر عذاب ملے گا. رمضان میں ایک نیکی لاکھوں درجے بڑھ جاتی ہے. چلتے پھرتے استغفار کا کلمے کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھنے کی کوشش کرو. قرآن مجید کی تلاوت کا اپنے گھر میں رواج بناؤ. کم سے کم یہی سوچ لو کہ جب میرا جنازہ گھر سے نکلے تو بیٹی بہن بیوی امی سارے کے سارے قرآن پڑھ پڑھ کے تو گھر سے روانہ کر دیں, قرآن پڑھ پڑھ کے تو رخصت کریں. اور مرنے کے بعد بیٹی منہ دیکھنے آئے سورت یاسین پڑھتی ہوئی آئے, بہن منہ دیکھنے آئے سورت رحمان پڑھتی ہوئی آئے, گھر والی منہ دیکھنے آئے سورت مزمل پڑھتی ہوئی آئے, اماں دیکھنے آئے تو سورت ملک کی تلاوت کرتی ہوئی آئے. تم نے ٹھیکہ چھوڑ رکھا ہم مولویوں کے سر پہ کہ مولوی بخشوا دیں گے. ہم مولویوں کا اپنا ہی پتہ نہیں کیا بنے گا. اس لیے
عادت بدلو، قرآن پر یقین کرو، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و بنات سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، مولا ہم سب کی سیاکاریوں کو معاف فرما، بد کرداریوں کو معاف فرما، مولا ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما، استغفار کی توفیق عطا فرما، مولا اس زبان پہ اپنا نام جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ موت کی تلخی سے بچا، قبر حشر کی بربادی سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا کریم جتنے بھی مسلمان مرد عورت بے کس بے بس عاجز لاچار محتاج قبروں میں پڑے ہیں، یا اللہ سب کو معافی عطا فرما دے. یا اللہ ساری امت کی بخشش فرما، ساری مخلوق پہ کرم اور فضل فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما. مولا کریم فلسطین، کشمیر، ہندوستان، قبرص، پاکستان، پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. مولا ہم گناہ گاروں کی اولاد کے سینے کو قرآن کے لیے قبول فرما، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما. مولا سب بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما. ہم سب کی اولاد کو نیک اور نمازی بنا، ماں باپ کا فت فرما بردار بنا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی نصیب فرما، صحابہ کرام کی عظمت محبت عطا فرما، اہل بیت کا اکرام نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد.